جب ہم یہاں ہانگ کانگ میں آئے تو یہاں پہ بھی جو سال کا سب سے بڑا ایونٹ، سال کی سب سے زیادہ تعطیلات جن دنوں میں ہوتی ہیں وہ اس کو چائنیز نیو ایئر کہتے ہیں. اور یہ چائنیز نیو ایئر بھی چاند کے حساب سے ہوتا ہے. البتہ مجھے جب ان کے چائنیز نیو ایئر کے انعقاد کا پتہ چلا تو وہ نسی جو عرب کے لوگ کرتے تھے وہ یاد آ گئی، اس لیے کہ یہ چاند اور سورج دونوں کے ملاپ سے اس دن کا انعقاد کرتے ہیں. دنیا کی تقریباً 20% آبادی اس دن کو مناتی ہے یا اس سے بھی زیادہ. پورا چائنا اور چائنیز کلچر سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ چائنیز نیو ایئر مناتے ہیں. اور اگر ملکوں کو دیکھیں، خود چائنا کی جو آبادی ہے یہ تقریباً 1/5 آف ٹوٹل پاپولیشن آف دا ورلڈ ہے، یعنی 5واں حصہ تو یہی ہو گیا. اس کے علاوہ سنگاپور ہے، ملیشیا میں چائنیز بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہانگ کانگ ہے، تائیوان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا ہے، اور اس خطے کے دیگر کئی لوگ چائنیز نیو ایئر مناتے ہیں. اس کے علاوہ چائنیز پاپولیشن دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر کثیر تعداد کے اندر ہے. خود امریکہ کے اندر کئی شہر اور کئی ولیج چائنا کے سے منسوب ہیں، وہاں پہ بھی، کینیڈا میں، یورپ میں، اسی طرح افریقہ میں. تو گویا یہ دنیا کے بیشتر خطوں میں ان دنوں کو یا ان تعطیلات کو آبزرو کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ تعطیلات چائنا کے اندر ہوتی ہیں، یہ تقریباً 2 ہفتوں پر مشتمل ہوتی ہیں. چنانچہ یہ گریگورین کیلنڈر اور لونر کیلنڈر کے ملاپ سے یہ ہوتا ہے، اور یہ سردیوں کے مہینے میں ہوتا ہے. اور جب سردیاں اپنے اختتام پر ہوتی ہیں تو یہ اس چائنیز نیو ایئر کو یہ لوگ مناتے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں ہانگ کانگ میں تو صرف 3 دن کی مسلسل تعطیلات ہوتی ہیں چائنیز نیو ایئر کے نام سے. البتہ چائنا کے اندر زیادہ دن ہوتی ہیں، فیکٹریاں 2 ہفتے بند رہتی ہیں، اور یہ ان کی جو تاریخ ہے وہ 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان ہوتی ہے. چنانچہ ہر 3 سال میں، یعنی تیسرے سال میں، ہر تیسرا جب سال 3 سالوں کے بعد 3 سالوں کے بعد 1 مہینے کا یہ اضافہ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ جو چائنیز نیو ایئر کا موسم ہے وہ سردیوں کے اندر رہتا ہے. البتہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تاریخ میں اگر آپ جائیں تاریخی اعتبار سے تو یہ قبل از مسیح کی تاریخ سے یہ دن منایا جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ 200 قبل مسیح، کہیں 1700 قبل مسیح، 1800 قبل مسیح سے اس چائنیز نیو ایئر کی سیلیبریشن کی تاریخ ملتی ہے. لیکن خود چائنا اتنی بڑی تہذیب ہے، جیسے کلیشز آف سویلائزیشن کے کنسیپٹ دینے والوں نے یہ لکھا کہ اسلام کے بعد جو سب سے بڑی مضبوط تہذیب ہے دنیا کے اندر، ویسٹرن تہذیب کا جو مقابلہ کر سکتی ہے وہ چائنیز ہے. خیر، چائنیز نے ابھی تک اپنے کلچر کو، اپنے ویلیوز کو سنبھالا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک یہ چائنیز نیو ایئر کا ایونٹ بھی ہے. تو ہر چائنیز نیو ایئر کا جو ایونٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ سال کسی ایک جانور کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور یہ 12 سالوں کا ایک سائیکل ہے. یہ جو ابھی فروری کی 5، 6، 7 تاریخ کو چھٹیاں ہوں گی اور یہ چائنیز نیو ایئر کی ہوں گی، گویا نئے سال کے ابتدا پر یہ چھٹیاں کر رہے ہیں. تو یہ جو آنے والا نیا سال ہے یہ خنزیر کی طرف منسوب ہے. تو یہ 12 جانور ان کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو ایک سال ایک جانور کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں. چوہا، بیل، چیتا، خرگوش، ڈریگن، سانپ، گھوڑا، بھیڑ، بندر، مرغا، کتا اور خنزیر، یہ 12 جانور ہیں جن کی طرف ان کے سال منسوب ہوتے ہیں. ہر سال کسی نہ کسی جانور کی طرف منسوب ہوتا ہے. چنانچہ اس موقع پر، ان چائنیز نیو ایئر کے موقع پر ان کے ہاں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خوشیوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہر چیز گویا سجائی جاتی ہے.
روڈ سج جاتے ہیں، گھر سج جاتے ہیں، بلڈنگیں سجا دی جاتی ہیں، اور سرخ رنگ عموماً اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ پھول، پھل، یہ خاص اس موقع پر ان کا ایک محبوب مشغلہ ہے۔ ویسے موسم بھی ہوتا ہے، اور اس کو ایک مذہبی رنگ بھی کسی زمانے میں دیا جاتا رہا۔ آج کل اس کو ایک تہذیبی اور ثقافتی اور موسمیاتی دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو سپرنگ فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر پھول وغیرہ مختلف جگہوں پر، روڈوں پر، شاہراہوں پر اور باغوں میں اور گارڈنز کے اندر یہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاں پھلوں کا تبادلہ اور گفٹ، یہ مختلف پھل اکٹھے کر کے ایک ٹوکری بنائی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ہاں گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، بلکہ آفیشلی بھی مختلف ڈپارٹمنٹس اپنے سے تعلق والوں کو یہ پھلوں کا یہ گفٹ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور اہم ایونٹ یا ایک اور کہ یہاں اس موقع پر فائر ورک ہوتا ہے۔ فائر ورک میں یہ تصور ہے ان کا کہ یہ جو برائی ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اس فائر ورک سے، یعنی شعلے چھوڑے جاتے ہیں، پٹاخے ان کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ فائر ورک جو ہوتا ہے ان کا یہ ختم کر رہے ہیں اور برائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ برائی کے خاتمے اور اچھی قسمت کے لیے فائر ورک کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلا بندہ جو فائر ورک کرتا ہے اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ رات کو 12 بجے جیسے ہی تاریخ تبدیل ہوتی ہے تو اس وقت یہ فائر ورک کرتے ہیں۔ خیر پچھلے کچھ سالوں میں بیجنگ میں پابندی لگائی تھی اس کی پولوشن کی وجہ سے، لیکن لوگوں کے بے حد اصرار پر اس پابندی کو پھر ختم کر دیا گیا، لیکن کچھ ریسٹرکشن لگا دی گئی۔ چنانچہ یہ ان کی تقاریب ہیں، اور اس موقع پر جو ایک اور اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ریڈ پاکٹ۔ آپ اگر ان علاقوں میں یا چائنا کے اندر یا سنگاپور میں کہیں آپ سفر کریں، آپ دیکھیں گے ہر طرف ریڈ کلر کے چیزیں، کارپیٹ، پھل، پھول اس طریقے سے سجے ہوتے ہیں، اور سرخ رنگ کے لفافے ان کے اندر کوئی پیسے ڈال کے لوگ ایک دوسرے کو بطور گفٹ دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں عید کے موقع پر بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے ان کے ہاں لفافوں میں ڈال کر لفافے دیے جاتے ہیں۔ مثلاً باس ہے تو اس نے اپنے ملازمین کو دینا ہے، اگر کوئی ایک بلڈنگ کے اندر رہتا ہے تو بلڈنگ کے باہر جو مینجمنٹ والے ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے یا جو گارڈ ہوتے ہیں، ان کو گھروں والے لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں کو ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور اس کو لکی منی کہا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ اپنا تہوار مناتے ہیں، اور یہ تہوار اس طریقے سے منا کر ایک جملہ مشہور ہے جو ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں، کنگ فٹ چوئے، کہ بھئی نیا سال مبارک۔ تو ایک یہ کامن سی بات ہے۔ تو یہ ہے کچھ اس کلچر کا حصہ جو آج ہمارے یہاں ہانگ کانگ کے اندر اور چائنا کے اندر، سنگاپور کے اندر منایا جاتا ہے۔ اگر ان کی تقاریب میں کوئی مذہبی پہلو نہ ہو، جس طرح کی عموماً یہی ہوتا ہے، کوئی مذہبی تقریب نہیں ہوتی تو اس میں لوگ دوسرے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے، تو اس میں شرکت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جائے، چاہے وہ پھل ہو یا کوئی اور چیز ہو، عموماً کچھ لوگ جو ان کے مذہبی ہوتے ہیں وہ اپنے خداؤں کے نام پر کچھ پھل وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور ان کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا استعمال، ان کا کھانا وہ جائے